بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ابہام تھے بہت سارے، ان کی کلیریفیکیشن بڑی ضروری تھی، اور یہ جو ٹکٹوں کا جتنا معاملہ ہوا ہے اس کے پس پردہ حقائق کیا تھے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے لانی بڑی ضروری تھی۔ شروع کرتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے ہے کہ پچھلے 35-36 سال سے میں نے اس پارٹی کے ساتھ، راجہ اشفاق سرور صاحب کے ساتھ، اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ ایک، اور اپنے ورکروں کے ساتھ، اپنے علاقے کے معززین بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں کے ساتھ جو میں نے ایک رشتہ قائم رکھا، اس پارٹی کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پارٹی کی ہر ایک اینٹ رکھنے میں جو میرا کردار رہا آپ کے سامنے، خواہ وہ 1993 کی اپوزیشن ہوئی ہو جب تحریک نجات کے معاملات تھے، اس میں نہ صرف میں بلکہ میرے گھر میں سے صرف 2 یا 3 وہ بچے جو اس وقت نابالغ تھے، وہ نہیں تھے ان مقدمات میں، باقی راجہ فیاض سرور صاحب سے لے کے اور راجہ ہارون مشتاق صاحب اور راجہ مایوں صاحب تک سارے لوگ اس میں 1999 میں مارشل لاء لگا، اور آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کو یاد ہوگا، اور اس میں 2 بندے جو اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں آپ کی صحافی برادری سے، ایک خواجہ وامق اقبال صاحب اور ایک طفیل عباسی صاحب، کہ ہم یہاں پہ جب پہلی ہم نے ایکٹیویٹی مارشل لاء کے دوران شروع کی تو جو خوف کا عالم تھا کہ ہم ٹوٹل 8 سے 10 لوگ اکٹھے ہو سکے، لوگ خوف کے مارے باہر نہیں نکل رہے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، ہم نے لوگوں کو واپس موبیلائز کیا، اور پھر آپ کے سامنے تحصیل کے جو الیکشن ہوئے اس میں ہم نے بھرپور مقابلہ کیا۔ 2002 کے الیکشن میں ڈاکٹر شفیق صاحب کو اور مجھے بڑی آفرز ہوئی، ہمیں بلایا گیا کہ جی آپ الیکشن لڑو، آزاد لڑو، یہ کرو، ہم آپ کو جیت۔ میں نے کہا جی ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمارا ایک مسلم لیگ نون، اور ہم اس سے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد 2013 اور 8، 13 اور 18 میں آپ کے سامنے ہیں حالات۔ 17 میں جب حالات بدلے، اس کے بعد الیکشن میں جو کچھ ہماری بساط تھی ہم لوگوں نے کیا۔ 18 کے بعد رائے صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے وہ رستے آسان کریں، وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس وقت وہ بیمار تھے، اور آپ کو یاد ہو کہ بالکل پنڈی ضلع کیا تک خاموشی اور خوف طاری تھا، جو اس وقت کے سیاسی اور ان کے سہولت کار جو تھے وہ کسی حکومت مخالف جو کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی اسے کسی قسم کا پروان چڑھنے یا ہلنے کی کسی کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے صرف مری نہیں بلکہ پورے ضلع میں جس جمود کو توڑا، اور اس کے بعد پھر پورے حلقے میں کنونشنز ہوئے، پھر ضلع کے لیول کے ہوئے۔ تو جو ہمارے بس میں تھا، میرے بس میں نے اس پارٹی کے لیے کیا، وفاداری کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، کبھی بھی اس کی وائلیشن نہ کی، اور پھر جب بھی خواہ راجہ صاحب ملک میں موجود دونوں اپوزیشن کے ادوار میں ہوئے یا نہ ہوئے، میں نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑا۔ یہ ایک مختصر سا میں اس لیے آپ کو بیان فرما رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے، اور آپ کو بخوبی اندازہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ یہ سفر شروع کیا تھا، اور آج ماشاءاللہ وہ سارے سفید داڑھیوں اور بزرگی کی دہلیز پہ پہنچ چکی ہیں۔ ٹکٹ کا سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیملی کی کچھ روایات اور کچھ طریقہ کار ہے۔ میرے بڑے دونوں بھائی راجہ ہارون مشتاق صاحب، ڈاکٹر مشتاق صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں، ہمایوں صاحب نے آنا تھا، اور احسن صاحب نے جو راجہ فیاض صاحب کے بیٹے ہیں، رات کو ہم اکٹھے تھے لیکن انہیں ایک ایمرجنسی ہوگی تو دونوں کو وہاں پہ بھیجے، وہ بھی انشاءاللہ آگے آپ کو نظر آئیں گے۔ صاحب عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ریحان صاحب، شان صاحب، مطلب آفاق صاحب۔ تو ہماری فیملی کا ایک سسٹم ہے کہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لڑے پارٹی نے مجھے کہا، میں نے اس دن بورڈ میں بھی اس چیز کا برملا تذکرہ کیا، شہباز صاحب نے اس چیز کو انڈورس کیا،
انہوں نے مجھے کہا جی آپ الیکشن لڑے، راجہ صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بڑے ہیں. میں کہا نہیں جی ہماری فیملی کا فیصلہ ہے، انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا، یہ ہمارا کام ہے چھوٹے بھائیوں کا الیکشن لڑنا اور فیملی کے فیصلے کی پاس رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا ایک طریقہ کار. اس بار بھی یہی ہوا. یہ لوگ بیٹھے بڑے سارے، انہوں نے کہا جی آپ سیاست کریں اور آپ کیونکہ پچھلے 35 سال سے راجہ صاحب کے ساتھ ہیں تو آپ اس چیز کو کیری کریں. لیکن ہماری آپ کیونکہ آپ لوگ صحافی ہیں اور پورے خیر علاقے کو آپ پتہ ہے کہ جو ایک ماحول بنا دیا گیا اس میں لڑکے تو ہے نہ سمجھ نہ تو، لیکن انہیں جن لوگوں نے بھی استعمال کیے انہوں نے ہمارے اس خاندان کی 70 سالہ جو ایک سیاسی تاریخ تھی اس کی درجہ بکیر کے رکھ دی. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ مجھے الیکشن کا جو کہا گیا، مجھے میاں نواز شریف صاحب نے لڑنے لایا. وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب موجود تھے اور وہاں پر ناصر بٹ صاحب موجود تھے. اپنے علاقے سے الیکشن کی تیاری کریں. میں نے انہیں بتایا کہ جی یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے گھر میں تھوڑی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پہلے یہ چیزیں دور کر لیں، بہتر ہے یہ نہ ہو کل. انہوں نے کہا جی یہ میری ذمہ داری ہے، آپ جائیں اور جا کے الیکشن کی تیاری کریں. اس کے بعد ابھی جب یہ ٹکٹس کا معاملہ آیا تو میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ جی آپ تیاری کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اور پھر جب بورڈ میں بات گئی تو انہوں نے کہا جی فیملی ڈیسیجن کریں. فیملی نے ان تمام جو ذمہ داران ہیں فیملی کے، میرے سے بڑے بھی ہیں اور جو میرے سے چھوٹے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے جو اپنی فیملی بیٹھ کر انہوں نے ایک تحریر اور ویڈیو بنا کے جاری کی پارٹی کے لیے، جو انہیں پہنچائی کی کہ جی ہمارا یہ فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے. تو جب فیملی نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اسے آپشن دیا گیا تھا تو اس بات کا پاس رکھا جانا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا، میاں شہباز شریف صاحب نے کہا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، خواجہ سعد رفیق صاحب میرے بڑے بھائی، ان کا میں بے حد مشکور ہوں، انہوں نے بڑی میری رہنمائی کی. انہوں نے کہا سردار ایاز صادق صاحب، رانا تنویر صاحب. اس کے بعد کوئی گنجائش کسی قسم کے رد و بدل کی میرا نہیں خیال کہ ہونی چاہیے تھی. جب پارٹی کے میں ایک کیا ہے کہ آپ سب کے سامنے ہے، کبھی میں نے کسی کی جی حضوری نہیں کی. 35 سال میں کوئی شخص میرے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ میں ایک پیسے کا کسی کا روادار ہوں یا میں نے کسی کو کوئی ایسا دکھ تکلیف یا زخم پہنچایا ہو اقتدار میں ہوتے. تو مجھے کسی کی ٹی سی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور ان کی چند کنیزوں نے اگر یہ فیصلہ کروایا ہے جو اتنی زور آور ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پارٹی صدر اور صوبائی صدر اور سینئر ترین پارٹی کے لیڈرز کی ریکمنڈیشن کے باوجود اگر فیصلے، کیا یہاں پہ غلام بستے ہیں، بہرے گونگے پاگل بستے ہیں کہ آپ جو آپ مرضی کہیں وہ کر دیں؟ میں اس لیے ہم نے ایک تو رات کو یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کل اس سلسلے میں 3 بجے ایک گرینڈ دیوان مارکی میں اجلاس بھی رکھا ہے جس میں ہم اس فیصلے کی بھرپور مذمت کریں گے. پی 6 کے لوگوں کو ساتھ کھڑے ہوں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے، جسے وہ الیکشن لڑائیں گے، ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے. ہاں وہ کوئی بھی ہو، اس کا تعلق پی 6 سے ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے، ابھی ہارون صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ذکر نہیں کیا، آپ نے جیل میں بھی گئے یہ وہ. میں نے کہا وہ سب کچھ ان کے نالج میں ہے، لیکن وہاں پہ فارم کو پڑھنے کی روایت نہیں ہے. وہاں پہ کانوں میں سرگوشیاں جو ہیں ان کی بنا پر فیصلے کیے جاتے ہیں. اور میں سوچتا ہوں جو میرے سے پرانے لوگ تھے جو بر وقت سائٹ پہ ہو گئے، جن میں ہمارے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے،
اور ہمارے جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے بڑی دانش مندی کے فیصلے کیے تھے. انہوں نے حالات کو پھانپ لیا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوگا. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس خطے سے کوئی ایک خاص قسم کی انہیں کو مخالفت ہے کہ جو پرانے یہاں کے لوگ ہیں ان کے بجائے ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جو وہاں پہ جی حضوری کرے. میرا خیال ہے جو ہمارے خمیر میں تو نہیں ہے، کیونکہ اب جب ان تمام خدمات کو رد کیا گیا، ہماری فیملی کو ایک طرح کا خراب کرنے کی کوشش کی گئی. جب ان سے فیصلہ مانگا اور اسے رد کیا گیا اور پھر سینئر ترین لیڈرشپ کے فیصلوں کو رد کیا گیا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس جگہ پہ یہاں پہ اب نہیں رہنا چاہیے تھا. اور میں نے اسی لیے صبح اپنے وہ استعفیٰ انہیں بھیج دیے پارٹی کے اوپر. ٹھیک ہے. اور پی پی 6 ہمارا مین کنسرن ہے. تو میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں. اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے کہ فیملی جو ریٹرن بھیجا تھا وہ بھی موجود ہے یہاں پہ، لیکن میرا نہیں خیال وہ یہ سب موجود ہے. تو اس چیز کا اعتراف ہے اور ثبوت ہے کہ ساروں نے لکھ کے دیا تھا. میں آپ سب کا بے حد ممنون ہوں، بے حد مشکور ہوں. اور انشاءاللہ ہم بہترین ایک فیصلہ کریں گے الیکشن کے بعد مستقبل کے لائے عمل کا. اس پہ ہم اپنے رفقائے کار سے، دوستوں اور ساتھیوں سے جن کے ساتھ ہماری پرانی رفاقت بیٹھیں گے، ہر چیز پر غور خوض کرنے کے بعد ایک بہتر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ جناب. الحاج صاحب، پہلی بات ایک ڈیسائیڈ کر کے اس کو تحریری شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، اور وہ چیز وہاں تک پہنچائی پارلیمانی بورڈ تک. جی. اور پھر اگر یہ اس کے باوجود جو ہے، جو اگر ٹکٹ پھر نہیں دیا گیا یا ٹکٹ تبدیل کیا گیا، یا آپ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ پہلے فیملی کے پر چھوڑا گیا اور پھر فیملی کی تقسیم کا باعث یہ بنا ہے، جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مین قیادت ہے اس کو نہیں پتا کہ جو اس میں یہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ فیملی میں تقسیم میں کے لیے، انتشار کے لیے، جس کا آپ نے نام لیا ہے، مطلب آپ نے نام نہیں لیا تو تب بھی سب کو پتا ہے کہ جی. میں آپ کو مریم گزارش اورنگزیب کروں. اور کون ہے؟ اچھا، بات کی ہے کہ آپ مجھے ان کے ارد گرد بتا دیں الیکٹڈ بندہ کون سا ہے جس نے کاؤنسلر کا ایک الیکشن بھی لڑا. بات کیا. اور زیب بھائی، میں نے آپ سے گزارش کی ہے، میاں نواز شریف کے الفاظ کی پاسداری نہیں کی گئی. جس پر پارٹی صدر، صوبائی صدر اور سینئر ترین لوگوں کی پاسداری نہیں کی گئی، میرے خاندان کے فیصلے کی پاسداری نہیں کی گئی، یہ پارٹی کو تباہ کرنے کی جو کوشش کی گئی. آپ پی پی 7 میں ٹکٹ دے کے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے کہ وہ اسی حلقے میں شاہد صاحب، راجہ اشفاق سرور صاحب اور اپنا راجہ ظفرلاق صاحب کو لے کے چلے. وہ پنڈی میں راجہ بشارت صاحب اور چودھری نثار صاحب کو لے کے چلے. وہ جیلم میں چودھری خادم صاحب کو، راجہ افضل صاحب کو لے کے چلے. ان میں بڑی وزڈم تھی. وہ اٹک میں، وہ چکوال میں جنرل مجید ملک صاحب اور سلیم اقبال صاحب کو ساری عمر لے کے چلی. یہ جو اب آئے ہیں نا، ان کی وزڈم مجھے بڑی کمپرومائز لگتی ہے. اللہ خیر کرے اس پارٹی کو، اللہ بچا کے رکھے جس کے حالات مجھے مختوش نظر آ رہے ہیں. راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر سے استعفیٰ دیا ہے، کیا آپ میں نے استعفیٰ دیے. استعفیٰ دیا؟ اور ڈاکٹر شفیق سرور صاحب کو حلقے کے عوام بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے ہمیشہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کا جو کردار رہا ہے وہ مرحوم راجہ اشفاق سرور صاحب اللہ جنت الفردوس نصیب کرے. ان کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد میں بھی ڈاکٹر شفیق سرور صاحب کی بڑا احترام حلقے میں رہا ہے. اور اس وقت فیملی میں میرے خیال سب سے بڑے ڈاکٹر صاحب میں پھر رائے صاحب ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے مسلم لیگ جو ہے، اس مسلم لیگ آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کے آپ نے حوالہ دیا اور سردار مہتاب صاحب کے بڑے قد کاٹ کے سیاسی لوگ جو ہیں ان کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اسی قافلے کا حصہ، آپ ان کے فیصلے کو آپ جی، انہوں نے مجھے خود دعوت دی ہے کہ وہاں پہ جائیں. جی میں بالکل، میرا کوئی فیصلہ نہیں. اور کل ہم ایک جو مشاورتی اجلاس بلائیں گے، اس میں دیکھیں ایک دو چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ ہماری بڑی اہم تحصیل ہے جس کی ہم پچھلے عرصے میں ہم نے جنگ بھی لڑی، اسے یکسر نظر انداز کر دیا. اس کے بھی لوگ ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں. آپ نے کوٹا سے تو بندہ دے دیا، کوٹی ستیا کے ساتھ آپ نے کون سا ظلم کیے؟
اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. سر عتیق سرور صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے خاندان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں اور آپ ایک مسلم لیگ نون کا بڑی میں چہرہ ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون زندہ ہے، چاہے وہ چاچو قمر تھے، چاہے ڈاکٹر شفیق صاحب ہیں. اشفاق سرور صاحب کی عزت جو ہے وہ آج بھی پنجاب میں جو ہے وہ مئی سے زیادہ باہر ہے. تو کیا کل آپ کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے PPC کا، اس میں اگر آپ کو مجبور کیا جاتا ہے ورکروں کی جانب سے کہ آپ انتخاب میں حصہ لیں، تو پھر آپ پارٹی کے خلاف انتخاب میں آئیں گے ٹکٹ کے خلاف؟ بطور آزاد جب میں امیدوار نے استعفیٰ دے دیا ادھر سے تو میرے پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ میں کسی بات کا پابند ہوں. صحیح. پر فیصلہ الیکشن کا نہ میں نے دوبارہ کلیئر کر، نہ میں نے کرنا ہے نہ بڑے ہیں میرے انہوں نے کرنا ہے. یہ لوگوں کو بلائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں جی یہ بندہ کھڑا ہوگا، ہم بالکل اخلاص سے اس کے ساتھ چلیں گے. شرط یہ ہے صرف کہ اس کا تعلق بھی پیچھے سے ہونا چاہیے. راج صاحب، ہم کیا سمجھیں کہ اس کے بعد جو ہے قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے، جب آپ نے مسلم لیگ نون سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے شاہد خاقان عباسی اور سردار مہتاب خان کی طرف، تو ہم فیوچر جو ہے یہ الیکشن کمپین میں ہم آپ کو کس سطح پہ دیکھیں مسلم لیگ نون کے کیا ٹکٹ کے حوالے؟ میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس الیکشن کیمپین سے. ہاں اگر کل ایک فیصلہ ہوتا ہے میں کسی امیدوار کو کھڑا کرتا ہوں صوبائی میں یا اس کی حمایت کرتا ہوں تو لازماً پھر میں اس کی حمایت ضرور کروں گا. اس ٹکٹ کے بعد کیا اسامہ سرور صاحب اور آپ کا آپس میں کوئی جی بیٹھے میری ان سے کوئی ناراضگی ایسی نہیں ہے. سیاسی اعتبار سے؟ تو سیاسی اعتبار سے ان کا ایک فیصلہ ہے، وچ از اگینسٹ دا ول آف فیملی. تو میں کسی کو بھی نہیں فیملی میں سے بھی روکا کہ آپ جا کے ان کی مخالفت کریں یا کچھ کریں. لیکن اب اگر اس فیملی کی پارٹی نے بھی ایک لاج رکھنی تھی، اگر وہ نہیں رکھی تو وہ ان کا فیصلہ یہ کیا کرے گی، میرا فیصلہ نہیں. سر سنا ہے کہ ایک بڑا شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں ایک بڑا آزاد گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، اس میں مختلف تحصیلوں سے بھی لیا جا رہا ہے. تو اگر آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں مری سے تو اس کا حصہ بنیں گے آپ؟ سردار صاحب بات یہ ہے مجھے بننے میں کوئی یار نہیں، اس ہلکے کے ایک چپے سے میں واقف ہوں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ خود غرضی تو نہیں ہو جائے گی کہ ہم دونوں ایک جگہ سے آئیں، خاص سمتیں مشکل مختلف ہوں لیکن دونوں ایک ہی گھر سے آئیں. اس سے جن کے محرومیوں کا احساس ہے، جنہیں ترقی کی ضرورت ہے، جنہیں رہنمائی کی ضرورت ہے، اگر ہم ان کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑا تو میں بالکل ہٹوں گا. اس وقت میری ذات سے بڑھ کے PPC-6 کا وقار ہے کہ کیا آپ ایک چیز کو سوچیں نا کہ پوری 2 تحصیلوں میں کوئی شخص اس اہل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے راج صاحب بڑا شدید رد عمل ہے جو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں جی. کہ کوٹلی ستیاں جو ہے وہ پہلے بھی ماضی میں بھی ان کو یہ بڑا فیل تھا، اور خاص کر کے یہ وہی بات کرنا جی امین صاحب مرحوم جو ہے وہ کتنے الیکشن لڑے، وہ کوٹا سے لڑے، کوٹا سے. اب سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک امیدوار کو کوٹا سے امپورٹ کیا گیا. کیا مری اور کوٹلی ستیاں کے اندر مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا قد کاٹ والا کوئی سیاسی ہمارا بھی امیدوار نہیں دیکھیں جی، تھا؟ ہر آدمی کا یہ سوال ہے. ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا، لیکن ایک دیکھیں کہ انہوں نے 2 بار تو پارٹی وائلیشن کی جو آزاد لڑے ہیں، جو نیجو لیگ میں وہ رہے ہیں، کاف لیگ میں وہ رہے ہیں. کیا یہ ان ورکروں کو، آپ کو ایک بڑی تاریخی بات بتاؤں کہ 10 نومبر کو جب میاں صاحب کا طیارہ واپس کر دیا تو طیارے کے جو سب سے قریب لوگ پہنچے تھے ایئرپورٹ کے وہ کوٹلی ستیاں کے. بالکل درست. کیا اس تحصیل میں سے کوئی سیل نہیں تھا؟ مری میں سے کوئی سیل نہیں تھا؟ چلے ہمارے گھر میں آپ نے ایک دے دیا ہے، لیکن کیا مری میں سے بھی کوئی سیل نہیں تھا کہ اسے دیا جائے؟ کوٹلی ستیاں میں سے بھی مطلب یہ مائنڈ سیٹ ہے. عمل جو نظر آ رہا ہے کہ وہ تو عوام بالکل مجھے جو تکلیف ہے وہ میں نے راستہ الگ کیا. کیا اس عہدہ چھوڑ کے سارے نظام سے ان کے. لیکن مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ جس ایک چھوٹے سے پودے کی ہم نے آبیاری کر کے ایک تناور درخت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اگر وہ کسی کی نالائکی کے فیصلے سے یہاں سے پٹنا شروع ہو جائے تو مجھے تکلیف ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ PPC-6 کی جو غلط فیصلہ ہے اس کے اثرات نون کے الیکشن پہ بہت گندے پڑے، کیونکہ آپ نے مخالفین کو ایک موقع دے دیا ہے یہ کہنے کا کہ آپ کے تو پورے حلقے میں کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ جو آپ کی نمائندگی کر سکے. صاحب کوٹلی ستیاں کا رد عمل نون کے جو کارکن ہیں یا عہدیدار ہیں ہفتے میں ہے
اور ان میں سے کافی سے لوگ رابطے میں ہیں جو ہمارے مین عہدیدار ہیں جو کرتے دھرتے اس تحصیل کے مسلم لیگ کے ہیں. وہ بالکل کل وہ کافی دل برداشتہ تھے. پھر انہوں نے اسی لیے میٹنگ رکھی ہم نے فیصلہ کر کے کہ ابھی آپ ٹھہر جائیں کہ بجائے وہ کسی ایسی پارٹی کو سپورٹ کر دیں جس کا نقصان ہو جائے علاقے کو. ہم نے انہیں کہا آپ انتظار کریں اور انشاءاللہ بیٹھ کے کوئی بہتر حالات. راج صاحب بات یہ ہے کہ جی جی ٹکٹوں کا فیصلہ ہو چکا ہے. جی. کل گرینڈ آپ یہ بلا رہے ہیں جرگہ. جی. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اس سے 2-3 دن پہلے جب کرنل یمین کو بلال یمین کو ٹکٹ ملا تھا اس وقت اگر یہ احتجاج ہوتا یا ٹکٹ پرسوں ملا ہے بھائی صاحب. معاملہ ہوتا تو ٹکٹ سردار چینج ہو صاحب سکتا پرسوں تھا. ملا. لیکن اب کیا یہ ٹکٹ چینج ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کرنا چاہیے نہیں اگر انہوں نے یہ N51 کا الیکشن آسان کرنا ہے. میرا سوال ہو رہا ہے کہ آج ٹکٹ جمع کروانا ہے نا. آج پارٹی نے ٹکٹ مری سے باہر اور کوٹلی سے باہر PP7 میں دینا. کیا یہ مسلم لیگ نون کی جو یہ ووٹ کہاں پہ تنظیمیں جو مقامی تنظیم نہیں کسی مقامی تنظیم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. یا ان پر عدم اعتماد ہے یا ان کی کمزوری ہے؟ نہیں ان سے پوچھا ہی نہیں کیا. آپ اپنے تحصیل صدر اور جنرل سیکرٹری سے پوچھیں ان سے کس نے مشاورت کی. عتیق صاحب آپ کا کیا میسج ہے PP6 کے لیے؟ PP6 کے لوگوں کو میں یہی میسج دوں گا کہ یہ روایت نہ پڑھنے دیں. PP6 کا جو مسلم لیگ کا عوامی فیصلہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ یہ ان کا الیکشن اگلا آسان ہو جائے. اچھا عتیق صاحب آپ کو کتنا لگتا ہے کہ وہ ٹکٹ کا جو انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے وہ واپس ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا دیکھیے if better sense prevails جی جو کہ کم امید ہے آج لاسٹ تو نہیں وہ 2-3 دن آپ بیچ میں مینیج کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے اگر if it prevails یہ کوٹلی ستیا میں سے کسی بندے کو دے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ واک اوور الیکشن ہو. ٹھیک ہے. راج صاحب بڑا کیونکہ ایک اور میں سوری اورنگزیب بھائی میں آپ کو ایک اور جو اس طرح کوٹلی ستیا کے بعد کلر سعیدہ کے لوگوں میں ہے اسے بھی یکسر نظر انداز کر دیا. اچھا عتیق بھائی آپ اپنے سیاسی تجربے سے بتائیں کیا انتخابات ہوں گی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میری دعا ہے ہونے چاہیے کیونکہ اتنے اگر تیاریاں صاحب نے شروع کر دی ہیں تو میری دعا ہے کہ ہو جائے. سر کوٹلی ستیا کے والے سے آپ نے کیا ہے کہ وہاں ان کو ٹکٹ شاید ریاض ستی صاحب ہیں, عاصم ریاض صاحب ہیں, 3-4 لوگوں نے اپلائی کیا. کیپٹن طارق ہیں, اس کا سوشل ورک 2 بار MP رہے ہیں. تو اس لیے کسی کو بھی دے دے, میں یہ نہیں کہتا مری کو دے. رائے صاحب ہم کیا سمجھیں کہ 1988 میں شاہد خاقان عباسی اور راجہ اشفاق سرور نے آزاد الیکشن جیت کر مسلم لیگ نون کو وجود بخشا تھا اس حلقے میں. آج جب وہ 2 بڑے آپ ان کے راجہ اشفاق سرور صاحب کے ان کی زندگی میں آپ ان کے کرتا دھرتا ان کے ساتھ جو ہے فرنٹ لائن پہ آپ کام کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یا سرور صاحب وہ ساری فیملی موجود ہے, تو ہم کیا سمجھے کہ آج وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی اور راجہ اشفاق سرور صاحب کے بھائیوں کا الگ ہونا, کیا مسلم لیگ نون کو یہ مسلم لیگ اتنی بڑی پارٹی ہے, سے کوئی فرق میرے جیسے ناچیز کی جانے سے نہیں پڑے. جی میں نے آپ کو کہا کہ میرا کوئی تعلق کسی چیز سے نہیں ہے. یہ فیملی بیٹھی ہے, جو مرضی فیصلہ کرے. وہ فیصلہ بھی تھا پیچھے پہ آپ کا پروٹیسٹ. ہاں میرا پروٹیسٹ اس پہ ہے جو امپورٹ کیا گیا. مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ٹکٹس کا اعلان کیا گیا, ان ٹکٹ کے اعلان کے بعد ملکہ کوثر مری جو حلقہ PP6 کا حصہ ہے, یہاں سے سابق وزیر اعظم شیخ خاقان عباسی کے استعفے کے بعد ایک اور بڑا استعفیٰ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اور وہ استعفیٰ دیا ہے مرحوم راجہ اشفاق سرور صاحب کے بھائی راجہ عتیق سرور نے, جو مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر تھے. ان کے استعفیٰ دینے کی کیا وجوہات ہیں اور کیا چاہتے ہیں, آئیں انہی سے جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے عتیق بھائی میں نے کہا ہے کہ آج کل 2 قسم کی پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, ایک ڈوبتی کشتی سے, اور میری انوکھی پریس کانفرنس یہ کہ میں چڑھتے سورج کی طرف کمر کر کے پریس کانفرنس کر رہا ہوں, جس کا رواج بہت کم ہے. اپنے اصولوں پہ کر رہا ہوں, اپنی حق تلفی پہ کر رہا ہوں, اور جو پاکستان مسلم لیگ میں سازشی عناصر ہیں ان کے رویوں کے خلاف کر رہا ہوں. جنہوں نے میاں نواز شریف کے الفاظ, جنہوں نے مجھے خود لندن میں کہا کہ آپ جا کے الیکشن کی تیاری کریں, جنہوں نے میاں شہباز شریف پارٹی صدر کی رائے
صوبائی صدر رانا ثناء اللہ صاحب کی رائے، جنہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب جیسے سینئر لیڈر، ایاز صادق صاحب جیسے سینئر لیڈر، رانا تنویر صاحب جیسے سینئر لیڈر، اور پھر پنڈی سے جناب حنیف عباسی صاحب اور چودھری تنویر صاحب جیسے بھائیوں کی ریکمنڈیشنز کو نظر انداز کر کے ایک کنیز کے فیصلے مسلط کرنے کی سازشی عناصر کے تھرو کوشش کی ہے۔ میں ایسی پارٹی میں رہنا نہیں چاہتا۔ میں نے میاں صاحبان کے ساتھ بڑا شاندار وقت گزارا ہے، لیکن یہ جو پریزنٹ بھاگ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہے، نہ ان میں یہ شعور ہے کہ کسے لے کے چلنا ہے، نہ انہیں سمجھ ہے کہ کون لوگ میٹر کرتی ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ چلیں، آپ کا اعتراض جو ہے وہ ٹکٹ پر ہے، اگر ٹکٹ پی پی 7 سے واپس پی پی 6 میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ نہیں، میں بیسکلی آپ کو بتاؤں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر 35 سال سے میں مارشل لاؤں کی ماریں کھاؤں، نیب کے رگڑے کھاؤں، جیلیں کھاؤں، اور اس کے باوجود آپ مجھے نہیں چاہیے پی پی 6 کا ٹکٹ، لیکن کسی کارکن کو دیں، جس کارکن کو دیں گے میں اس کی حمایت کروں گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک امپورٹڈ دوسرے ضلع پنڈی کا بندہ ضلع مری میں آ کے اپنے ٹھونس دیا ہے، جس کا اس حلقے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ان کے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جس کی وجہ سے میں نے ان سے دوری اختیار کی۔ جی، جیسے آپ نے جانا کہ بالکل یہ ان کی بات حقیقت ہے کہ مری جو ایک مسلم لیگ نون کا مضبوط قلعہ ماضی میں مانا جا رہا تھا، اور اسی مضبوطی، یہ پارٹی کی مضبوطی تھی جس کی وجہ سے ملک بھر میں یہ مشہور تھا کہ ملکہ کوثر مری جو ہے وہ میاں نواز شریف کا دوسرا گھر ہے۔ لیکن اب اس گھر کے اندر جو ہے وہ دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور ان دراڑوں کا جو مین جو سبب بنی ہے وہ بقول ان کے کہ سرگوشیاں اور کنیزوں کے کہنے کے اوپر جو فیصلے ہیں پارٹی کے، یہ وہ ہیں۔ اور اگر مسلم لیگ نون نے ضلع مری کا جو ٹکٹ ہے وہ ضلع مری کے کسی کارکن کو نہ دیا صوبائی اسمبلی کا، اور ضلع راولپنڈی کی جو کوہوٹا کی یونین کونسل نڑ سے سابق بلدیاتی چیئرمین ہیں بلال یامین ستی، اگر ان کے پاس ٹکٹ رہا تو پھر مسلم لیگ نون 8 فروری کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں بہت بڑا نقصان جو ہے ایک مرتبہ پھر 2018 کی طرح اٹھا سکتی ہے۔